اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلش کے یونٹ نمبر 4 ڈسکس کریں گے، اور یونٹ نمبر 4 میں ہم آئے ہیں پیج نمبر 39، 40 اور 41 تک۔ تو اس کا آج یہ پارٹ 4 ہے۔ تو پیج نمبر 38 پہ ہم نے فنش کیا تھا کہ نو شی نیور نیو ایون ایٹ دا ویری لاسٹ، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی اسے نہیں پتہ تھا اپنی موت کے بارے میں۔ when she was waiting for the ambulance to come، جب وہ ایمبولینس کا انتظار کر رہی تھی آنے کی، she looked around the bedroom، اس نے ارد گرد بیڈ روم کی طرف دیکھا، and said، اور کہا، I must get these curtains done up before Christmas، کہ مجھے یہ curtains جو ہیں، یہ پردے کرسمس سے پہلے ختم کرنے ہیں، ان کو میں نے فنش کرنے ہیں اور ان کو مکمل کرنے ہیں۔ مینٹا knew that her father was worried about her، مینٹا کو پتہ تھا کہ اس کا فادر، اس کے والد اس کے لیے پریشان تھے، and she was sorry، اور اسے اس بات کا افسوس تھا، but it was as if there were a wall between them، اور لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو رہی ہو، a wall that she was too tired to surmount، ایسی دیوار جس کو پار کرنے کے لیے وہ کافی تکی ہوئی تھی، یعنی اس کے لیے پار کرنا کافی مشکل تھا۔ One night he came to the door of her room، ایک رات وہ اس کے کمرے کے دروازے پر آیا، where she was studying، جہاں پہ منٹا پڑھ رہی تھی۔ I wonder if you would like to go through these clothes، میرے خیال سے آپ یہ جو کپڑے ہیں ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، ایک نظر دیکھ لیں، before your aunt Grace takes them to the church bazaar، اس سے پہلے کہ آپ کی آنٹ گریس جو ہے وہ چرچ بازار وہ کپڑے لے کر جائیں۔ He began haltingly، اس نے رک رک کے بات کی۔ haltingly مطلب یعنی فلوئنٹلی نہیں، بلکہ ایک بات کر کے آپ رک جاتے ہو، پھر دوسری بات کر کے، تو اس طرح رک رک کے اس نے بات کی۔ and then when she looked up، اور پھر جب اس نے دیکھا اوپر، at him، اس کی طرف، not understanding، یعنی اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ he went on gently، تو اس نے آہستہ سے، دھیمے انداز سے بات جاری رکھی۔ your mother's clothes، میں آپ کی مدر کی کپڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ we thought someone might as well get some good out of them، ہمارا خیال تھا کہ کوئی ان کپڑوں سے فائدہ اٹھائے، یعنی وہ کپڑے کسی کے کام آئیں، شاید وہ ہم کسی غریب کو یا غریبوں کو دیں تو ان کے کام آئیں۔ she stood up and closed the book، وہ کھڑی ہوئی کتاب کو بند کیا، and went past him without another word، اور بغیر کسی لفظ کے، بغیر بات کے وہ اس کے پاس سے گزر گئی، اپنے والد کے پاس سے گزر گئی۔ اور she closed the door behind her، لیکن اس نے پیچھے دروازہ بند کیا، when she went into her mother's room، جب وہ اپنے ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ there were some suit boxes، وہاں پہ کچھ سوٹ باکسز تھے، صندوق تھے، سوٹ کیسز بھی آپ کہہ سکتے ہو، by the closet door، یعنی الماری کے دروازے کے قریب، and منٹا vaguely remembered، اور منٹا کو یعنی کہ غیر واضح طور پہ یاد آیا، that the women from the bazaar committee، کہ جو بازار کمیٹی کی women ہے، had called several times، کئی مرتبہ انہوں نے کال کی تھی، کئی مرتبہ انہوں نے شاید ان کپڑوں کے لیے کال کی تھی کہ وہ ان کو لے جانا چاہتے تھے۔ her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer، یعنی اس کے ہاتھ جو ہے وہ تھوڑے سے کانپنے لگے یا انسٹیڈی تھے، مضبوط نہیں تھے، کمزور تھے، جب انہوں نے ٹاپ ڈریسر ڈراور جو ہے، جو پہلا دروازہ اس نے کھولا اور اس میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، اینڈ لکڈ ڈاؤن ایٹ دا اسٹیکس آف کلین ہینڈ کرچیفس، اور جب اس نے ڈھیر دیکھی اس رومالوں کا، ان رومالوں کا ایک ڈھیر تھا، صاف رومالوں کا، وہ جب اس نے دیکھا، دا اسٹاکنگز ان دیئر quilted satin case، اور جو اسٹاکنگز تھی یا ساکس تھے وہ اپنی quilted satin کیس میں تھے، یعنی خوبصورت جو ایک کیس اس نے بنایا تھا اس کے لیے، اس میں اس نے باندھے ہوئے تھے۔ quilted satin یعنی جو رضائی کا کپڑا ہوتا ہے، چمکدار سا کپڑا ہوتا ہے۔ the gloves folded into tissue wrappings، اور گلوز جو ہے وہ بھی ٹیشو ریپنگز میں ان کو فولڈ کیا گیا تھا، ان کو لپیٹا گیا تھا، یعنی ٹیشو ریپنگز میں ان کو باندھا گیا تھا۔ I cannot do it، she told herself، میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ but she got a box and started putting the things into it،
لیکن اس کے بعد اس نے ایک صندوق نکالا اور ان چیزوں کو اس میں ڈالنا شروع کیا. ٹرائنگ ناٹ ٹو لک ایٹ them. کوشش اس کی یہ تھی کہ وہ ان کی طرف نہ دیکھیں. ٹرائنگ ٹو forget how delighted her mother had been with the pale green slip. اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھول جائیں کہ کس طرح اس کی مدر کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کتنی خوش نظر آ رہی تھی، ڈیلائٹڈ نظر آ رہی تھی. وہ جو پیل گرین کلر کا سلیپ ہے، یعنی جو لباس وہ پہنتی تھی. ٹرائنگ ناٹ ٹو ریممبر، اور کوشش یہ تھی اس کی کہ اسے یاد نہ آئے. ونس شی hesitated and almost lifted a soft wool sweater. ایک مرتبہ تو وہ ہچکچائی، گھبرائی. and almost lifted a soft wool sweater، اور تقریباً ایک بہت ہی نرم اور اون کا جو سویٹر ہے اس نے اٹھایا. from the pile، اس ڈیر سے that was growing in the suit box، جو کہ سوٹ باکس میں بہت خوبصورتی سے نظر آ رہا تھا، یعنی اس میں پڑا ہوا تھا. she had borrowed it so often. اس نے اس کو اتنی مرتبہ اپنی ماں سے یہ لیا تھا. borrowed یعنی لیا تھا یا مانگا تھا. that her mother used to complain، کہ اس کی ماں یہ شکایت کیا کرتی تھی. that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. اس کی ماں نے کہا تھا کہ جب میں آپ سے یہ واپس لیتی ہوں تو مجھے اپنا آپ ایک مجرم سا لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک مجرم ہوں جب میں یہ سویٹر آپ سے واپس مانگتی ہوں. she didn't mean it though، اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا. she loved having Minta borrowed her things، وہ چاہتی تھی، اسے پسند تھا کہ منٹا ان سے چیزیں لیں، مانگیں. منٹا put the sweater with the other things، منٹا نے وہ سویٹر دوسری چیزوں کے ساتھ رکھا. and closed the box firmly، اور اس باکس کو مضبوطی سے بند کیا. now the things in the closet، اب الماری میں جو چیزیں پڑی تھی ان کی باری تھی. opening the door was almost like feeling her mother in the room، اور جب اس کا دروازہ وہ کھول رہی تھی تو تقریباً اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کمرے میں موجود ہے. beside her، اس کے پاس کھڑی ہے. a faint perfume clung to most of her garments، اور اس کے زیادہ تر جو کپڑے ہیں ان سے ایک پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی. فینٹ پرفیوم یعنی کہ ہلکی سی جو پرفیوم کی خوشبو ہے وہ ان کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. کلنگ جو چمٹی ہوئی تھی. the house coat، the woolly robe، the tan polo coat، اور ہاؤس کوٹ، وولی روب یعنی جو ایک لمبا کوٹ ہوتا ہے اون سے بنا. the tan polo coat، اور اسی طرح جو پولو کوٹ تھا، اسکارلیٹ جیکٹ اور جو ریڈ کلر کا جیکٹ تھا. her new blue wool with the pig top skirt، اور یعنی اون سے بنا جو ایک اس کے کپڑے تھے اوپر جو پہنتے ٹاپ اسکرٹ اس کو کہتے ہیں، پگ ٹاپ اسکرٹ. تو یہ سارے ان کا لباس تھا اس کی ماں کا جو کہ وہ استعمال کیا کرتی تھی. منٹا started folding the things، منٹا نے ان چیزوں کو لپیٹنا شروع کیا. with almost frantic haste، یعنی دیوانہ وار جلدی کے ساتھ، وہ جلدی ان کو لپیٹنا چاہتی تھی. stuffing them into boxes، اور ان کو جو ہے باکسز میں رکھتی تھی، باکسز کو بھرتی تھی ان چیزوں سے. cramming the lids، پھر لیڈس کو مضبوطی سے بند کرتی. اینڈ دین اسٹارٹنگ آن اندر باکس، پھر دوسری باکس میں جو اور کپڑے ہیں وہ ڈالتی. ایٹ دا ویری بیک آف دا کلازٹ، یعنی الماری کے بالکل پشت پر پیچھے، ور دا 2 pieces آف میچڈ لگیج، ایک قسم کے جو میچڈ لگیج تھے یعنی سامان کے جو سوٹ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں. دیٹ ہیڈ بین ہر مدرز لاسٹ برتھ ڈے گفٹ فرام ہر فادر، جو اس کی فادر کی جانب سے مدر کے لیے آخری برتھ ڈے پہ جو گفٹ تھا، تحفہ تھا. they were heavy when she tried to move them، وہ کافی بھاری تھے جب اس نے کوشش کی ان کو اٹھانے کی. too heavy، بہت بھاری تھے. she brought them out into the room، وہ ان کو کمرے میں لے کر آئی. اینڈ put them side by side، اور ان کو ایک ساتھ رکھ دیا، ایک کے دوسرے کے قریب رکھ دیا. on her mother's bed، اس کی ماں کے بیڈ کے اوپر. her breath caught in her throat، یعنی اس کی سانس جو ہے وہ گلے میں رک گئی. when she opened them، جب اس نے ان باکسز کو کھولا. dozens and dozens of boxes، یعنی جو سوٹ کیسز انہوں نے کھولے تو ان میں درجنوں کے باکسز تھے، گفٹ باکسز. all tied with bright red ribbon، اور تمام جو ہیں وہ سرخ کلر کے چمکدار ریبن سے بندھے ہوئے تھے.
the gift tags written out. اور ان کے اوپر جو گفٹ ٹیگز ہیں یعنی جو لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹیگز جس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. ان ہر مدرس کیئرفل اسکرپٹ، یعنی کافی احتیاط سے لکھی گئی جو لکھائی تھی، اسکرپٹ لکھائی یا تحریر بھی آپ کہہ سکتے ہو، تو وہ سب اس کو وہاں پہ نظر آیا. گیلی کلرڈ کرسمس اسٹیکرز، اور چمکدار رنگ کے کرسمس اسٹیکرز اس پہ لگے تھے. اسپرگز آف ہالی، ان کے جو پتے ہوتے ہیں، لیوز ہوتے ہیں، یا کوئی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، وہ ان پہ رکھے گئے تھے. ٹومینٹا فرام مدر اینڈ ڈیڈ، تو ان پہ لکھا تھا ٹومینٹا فرام مدر اینڈ ڈیڈ، ٹو گریس فرام میری، تو میری کی جانب سے گریس کے لیے، ٹو جان فرام میری، اور جان کے لیے میری کی جانب سے، ٹو دا کلی گریملنس فرام آنٹ میری، اور کلی گریملنس کے لیے آنٹ میری کی جانب سے، ٹو انکل آرٹ فرام دا ہاولے فیملی، اور انکل آرٹ کے لیے ہاولے فیملی کی جانب سے. تو یہاں پہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی، تو اٹ مینس کہ شی نیو اباؤٹ ہر سیلف، اسے اپنے بارے میں پتہ تھا. شی نیو کہ شی واز گوئنگ ٹو ڈائی. تو یہاں پہ منٹا کہتی ہے سو یو نیو. منٹا وسپرڈ دا ورڈس، منٹا نے آہستہ سے الفاظ کہے کہ اچھا تو تمہیں پتہ تھا. یو نیو آل دا ٹائم، یہ تمام وقت میں تمہیں پتہ تھا، آپ کو سب پتہ تھا. شی لکڈ ڈاؤن ان سرپرائز ایز اے ہاٹ ٹیئر ڈراپڈ آن ہر ہینڈ، اس نے حیرانگی سے دیکھا جب اس کا ایک آنسو جو ہے، اس کے گرم آنسو اس کے ہاتھ پہ گر گیا. اینڈ شی ڈیشڈ اٹ اوے آلموسٹ امپیشنٹلی، اور اس نے بے صبری سے، بے چینی سے اس کو ایک دم یعنی جلدی اس کو ہٹایا. شی پکڈ اپ اندر پیکیج، اس نے ایک اور پیکیج اٹھایا. اینڈ ریڈ دا ٹیگ، اور اس پہ ٹیگ لگا ہوا تھا، اس نے پڑھا ٹومینٹا فرام مدر وتھ لو. تو یہ اس سٹوری کا ٹائٹل بھی ہے. تو منٹا کو اپنی ماں کی طرف سے محبت کے ساتھ. وداؤٹ اوپننگ اٹ شی نیو دیٹ اٹ واز اے پکچر فریم، کھولے بغیر اسے پتہ تھا کہ یہ ایک فریم تھا، پکچر فریم تھا. اینڈ شی ریممبرڈ، اور اسے یاد آیا دا وے شی ہیڈ ٹیزڈ ہر مدر، کہ جس طریقے سے اس نے اپنی ماں کو تنگ کیا تھا، ٹو ہیو اے گڈ فوٹوگراف ٹیکن، کہ آپ ایک اچھی تصویر جو ہے آپ کی بننی چاہیے، اچھی تصویر آپ کی کھینچی جانی چاہیے. مطلب آپ ایسی پوزیشن میں بیٹھو یا ایسی پوزیشن لو جس سے آپ تصویر میں اچھی لگو. اور مزید اس نے مذاق اڑایا تھا کہ دی اونلی ون آئی ہیو آف یو لکس لائک اے فیوجیٹیو فرام چین گینگ، یعنی ایک واحد جو تصویر میرے پاس ہے تمہاری، وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بدماش یا گینگ جو ہے، وہ چین گینگ جو ہے وہ قید سے بھاگا ہوا ہو. فیوجیٹیو یعنی کہ وہ بھاگا ہوا ہو قید سے، فرام اے چین گینگ یعنی ایک گینگ جو بدماش ہوتے ہیں ان کی ایک زنجیر سے یا ان کے گروپ سے. شی ہیڈ پوائنٹڈ آؤٹ، اس نے یہ بات اس طرح سے کی تھی. آئی کی ناٹ ویری ویل گو اوے ٹو اسکول نیکسٹ ایئر، اگلے سال میں اسکول نہیں جا سکتی ود دیٹ، اس تصویر کے ساتھ. یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر آپ کی یہ اسٹائل آپ کر رہا تو میں تو اگلے سال اسکول نہیں جا سکتی ایسی چیزوں کے ساتھ. شی پٹ دا پیکیج بیک ان دا سوٹ کیس، اس نے وہ پیکیج دوبارہ سوٹ کیس میں رکھا ود آل دی ادرس یعنی دوسرے تمام چیزوں کے ساتھ. اینڈ کیریڈ دا کیسز بیک ان ٹو دا کلازٹ، اور پھر ان چیزوں کو واپس الماری میں رکھ دیے. پور ڈیڈ شی تھاٹ، اس نے سوچا کہ بیچارہ ڈیڈ. شی نیور نیو، شی کوڈ ہیئر ہم سینگ ناٹ ایون ایٹ دا لاسٹ، یعنی وہ کہہ رہی کہ میں نے اسے بار بار سنا یہ کہتے ہوئے کہ اسے نہیں پتہ تھا، کہ میری ماں کو نہیں پتہ تھا. یعنی شی نیو آل دیز تھنگس، لیکن میرا ڈیڈ بیچارہ کہتا تھا، ہر کسی سے کہتا تھا کہ اسے اپنی موت کے بارے میں نہیں پتہ تھا. شی ڈیڈنٹ نیو اباؤٹ ہر اپروچنگ ڈیتھ، ناٹ ایون ایٹ دا لاسٹ، حتیٰ کہ آخر تک بھی نہیں پتہ تھا اسے. منٹا اوپن دا باکس بسائڈ دا بیڈ، بیڈ کے پاس جو باکس، جو صندوق یا جو سوٹ کیس پڑا ہوا تھا، اس کو منٹا نے کھولا. اینڈ ٹک آؤٹ دا سویٹر اینڈ دا پیل گرین سلپ، اور وہ سویٹر اور جو پیل گرین کلر کا جو سلپ تھا جو اوور پہنتے ہیں، وہ اس نے اٹھا لیا، وہ ان چیزوں کو اس نے اٹھا لیا. یو نو پرفیکٹلی ویل دیٹ یو آر جسٹ ایگزیکٹلی لائک می، تمہیں پوری طرح سے پتہ ہے کہ تم بالکل میری طرح ہو. یو نو پرفیکٹلی ویل، تم پوری طرح سے جانتی ہو، دیٹ یو آر جسٹ ایگزیکٹلی لائک می،
کہ تم بالکل میری طرح ہو. شی ریممبرڈ ہر مدر سینگ، یعنی یہ بات اس کی ماں نے کہی تھی تو اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے ایسا کہا تھا. شی برشڈ دا ٹیئرز اوے، اس نے وہ جو آنسو تھے ان کو ہٹائے. اینڈ وینٹ ڈاؤن دا اسٹیئرز، اور نیچے سیڑھیوں پر اتری. اینڈ آؤٹ انٹو دا چیئرلیس لیونگ روم، اور جو کمرہ بالکل خاموش تھا، بالکل اس میں ایک اداسی سی تھی اور اس میں کوئی خوشی نہیں تھی، یعنی سب کچھ بالکل جیسے مرجھایا گیا ہو. تو ایسے کمرے میں، اس کمرے میں وہ گئی. آئی ووڈ لائک ٹو کیپ دیز تھنگز ڈیڈ، تو اس نے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ میں ان چیزوں کو رکھنا چاہوں گی. شی سیڈ ان ہر موسٹ میٹر آف فیکٹ وائس، یعنی اس نے اپنی ایسے انداز سے کہا کہ جو بالکل اس کا اپنا انداز تھا، یعنی کہ ایک ایسا انداز جو کہ ریئلی وہ یعنی کہ شی واز سو سیریس. یہ بات کہتے ہوئے وہ کافی سیریس تھی، ایسی آواز میں اس نے بات کی. اینڈ شی شوڈ ہیم دا سویٹر اینڈ سلیپ، اور اس نے وہ سویٹر اور سلیپ اس کو دکھا دیے. دا سلیپ از اے لٹل بگ بٹ آئی ول گرو ان ٹو اٹ، یہ سلپ جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن میں اس کے لیے بڑی ہو جاؤں گی. اٹ لکس لائک ہر آئی تھنک، یہ بالکل اس کی طرح، یعنی اب ماں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بالکل اس کی طرح لگ رہی ہے. آئی تھنک یعنی یہ بالکل اس کی طرح لگ رہی ہے. شی وینٹ اراؤنڈ دا روم، وہ پھر ارد گرد کمرے میں گئی. اسنیپنگ آن دا لیمپس، وہ جو لیمپس تھے ان کو آن کیا. ٹرننگ آن دا ٹیلی ویژن کو انہوں نے آن کیا. دیٹ ہیڈ بین سائلنٹ فار سو لانگ، جو کہ کافی عرصے سے خاموش تھا. شی واز اویئر، اسے اس بات کا پتہ تھا. دیٹ ہز آئیز فالوڈ ہر، کہ اس کی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی، اس کو فالو کر رہی تھی، اپنے فادر کی بات کر رہی. دیٹ ہی کوڈ ہارڈلی اوائڈ نوٹسنگ دا ٹیئر اسٹینس، وہ مشکل ہی نظر انداز کر سکتا تھا. نوٹسنگ دا ٹیئر اسٹینس، جو آنسوؤں کے نشانات اس کے چہرے پر تھے، اس کے چیکس پر تھے. آئی تھنک آئی ول ہیو این ایپل، شی سیڈ. وانٹ ون، تو اس نے اپنے فادر سے کہا کہ میرے خیال سے میں ایک سیب لوں گی یا سیب کھا لوں گی، کیا آپ کو چاہیے؟ ہی نوڈڈ، تو اس نے سر ہلا کے کہا ہاں یس شیور، برنگ می ون ایز لانگ ایز یو آر میکنگ دا ٹرپ، جب کہ آپ جا رہی ہو، چکر لگا رہی ہو وہاں کا، تو میرے لیے بھی ایک لے کر آئیں. اٹ واز نیچرل، اٹ واز آلموسٹ لائک اولڈ ٹائم، یہ ایک فطری سی بات تھی کہ یہ بالکل پرانے وقتوں کی طرح، یہ وقت جو ہے وہ بالکل پرانے وقت کی طرح لگ رہا تھا. ایکسیپٹ دیٹ دا بلو چیئر بائی دا فائر پلیس واز ویکنٹ، وہاں سوائے اس بلو کلر کے چیئر کے جو کہ فائر پلیس کے پاس رکھا ہوا تھا لیکن خالی تھا. یعنی اس کی ماں وہاں پہ بیٹھتی تھی ہمیشہ، تو وہ خالی تھا، وہ وہاں پہ نہیں تھی. شی وینٹ آؤٹ ان ٹو دا کچن ہریڈلی، تو وہ فوراً جلدی سے وہ کچن میں گئی. آئی ٹیل ہم، میں اسے بتاؤں گی. دیٹ آئی پیسٹرڈ مدر، کہ میں نے ماں کو بتایا تھا، میں نے ماں کو مجبور کیا تھا یا اس کو راضی کیا تھا ٹو ڈو ہر شاپنگ ارلی دس ایئر، کہ اس سال وہ اپنی شاپنگ جو ہے وہ ارلی کریں. شی ٹولڈ ہر سیلف ایز شی گاٹ دی ایپلس فرام ریفریجریٹر، تو اس نے اپنے آپ سے یہ بات کہی جب وہ ریفریجریٹر اس نے کھولا اور اس سے وہ ایپلس جو ہیں وہ نکالے. آئی ٹیل ہم دیٹ اٹ واز مائی آئیڈیا اباؤٹ دا فوٹوگرافس، اور میں اسے بتاؤں گی کہ فوٹوگرافس کے بارے میں میرا ہی خیال تھا، میں نے ہی اسے بتایا تھا کہ فوٹوگرافس لینے ہیں. شی وانٹڈ ہم ٹو بلیو دیٹ شی ڈیڈنٹ نو، وہ اسے یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا. دیٹ شی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ ہر illness. The vitamin pills were pushed back on a shelf، اور وائٹامن پلز جو ہیں وہ پیچھے کسی طاق میں یا پیچھے پڑے ہوئے تھے. شیلف جو طاق ہوتا ہے کسی الماری کا یا پھر فریج کا. She took them out of the refrigerator، تو اس نے ان پلز کو ریفریجریٹر سے نکالا. And put them on the window sill، اور ونڈو سیل پہ رکھ دیا، یعنی کھڑکی کے پاس جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ رکھ دیا. Where she would be sure، جہاں پہ اسے یقین ہوگا to see them in the morning، کہ وہ چونکہ سامنے ہوں گے تو وہ صبح کے وقت وہ دیکھ سکیں گی. When she came back into the living room، جب وہ واپس اپنی لیونگ روم آئی. She noticed that a light in the Christmas wreath was winking on and off in the Kelly's window. اس نے غور کیا کہ دوسرے گھر میں جو اس کے بالکل قریب گھر تھا، کیلی کا گھر تھا، ان کے پڑوسیوں کا، تو وہاں پہ کھڑکی کے تھرو وہ ایک ہار دیکھ سکتی تھی. کرسمس کا جو ہار ہوتا ہے ریت، اس کے ارد گرد جو ہے چھوٹے چھوٹے بلبس یا جو لائٹس ہیں وہ سجاوٹ اس کی گئی ہوتی ہے، تو وہ ونکنگ آن اینڈ آف، یعنی وہ ٹمٹما رہے تھے، آن آف ہو رہے تھے.
اکراس دا اسٹریٹ، یعنی اگلی جو اسٹریٹ کے، یعنی اسٹریٹ کے اس پار، ٹھیک ہے نا، کھڑکی کے تھرو وہ دیکھ سکتی تھی. آئی گیس وی شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کرسمس ڈیٹ. تو اس نے ڈیڈ سے کہا کہ میرے خیال سے ہمیں اب کرسمس کے بارے میں سوچنا شروع کرنا چاہیے. شی ٹاسڈ ہیم این ایپل. اس نے ایک ایپل اس کی طرف پھینکا. ٹاس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. ایز شی اسپوک اینڈ کاٹ اٹ اینڈ ہی کاٹ اٹ ڈیفٹلی. جو ہی اس نے یہ بات کی تو اس نے سیب جو ہے اپنے فادر کی طرف پھینکا، اور اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ، ڈیفٹلی یعنی انتہائی پھرتی کے ساتھ اور چستی کے ساتھ اس نے وہ پکڑ لی، سیب جو ہے اس کو پکڑ لیا. شی ہیزیٹیٹڈ فار جسٹ اے مومنٹ. ایک لمحے کے لیے وہ ہچکچائی. اینڈ دین واکڈ اوور اینڈ سیٹ ڈاؤن ان دا بلو چیئر. اور پھر وہ بلو چیئر کے پاس گئی اور وہاں پہ بیٹھ گئی. بائی دا فائر، جو آگ کے پاس رکھی ہوئی تھی. ایز ایف شی بلانگڈ دیئر. یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا اس کا تعلق، اس کرسی کا تعلق اس کے ساتھ تھا، منٹا کے ساتھ. اینڈ لکڈ اکراس ایٹ ہر فادر. اور اپنے فادر کی طرف دیکھا. اینڈ اسمائلڈ، اور مسکرائی. تو اٹ شوز کہ جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ پوری طرح سے منٹا جو ہے انہوں نے سنبھال لی ہیں. Now she was the keeper of the house. Now she was the one who would take care of her house and also her father. تو اسی کے ساتھ یہ سٹوری جو ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کی جو ووکیبلری ہے ان 3 پیجز کی، وہ بھی آپ لاسٹ میں دیکھ لیں ایک نظر. اور اس کے بعد جو لاسٹ اس کا ہوگا کمپریہنشن، اور جو گرامر سیکشن ہوگا وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.